सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मारिया जदून और आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मेरे साथ मौजूद हैं हसन अयूब साहब। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़ोर शोर से मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हो रही है। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इस हवाले से बात की। इमरान खान साहब ने एक बार फिर से कहा है कि इतवार तक मुज़ाकरात को संजीदा लें, अगर ना लिया गया तो चीज़ें दूसरी तरफ भी जा सकती हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में GHQ हमला केस के ऊपर अली अमीन गंडापुर के साथ साथ शाह महमूद कुरैशी और मजीद 14 बंदों पर जो है वो फर्द जुर्म आयद की गई है। क्या अब 9 मई का जो पूरा वाक़या हुआ था वो आप किसी ठिकाने लग सकेगा या नहीं लग सकेगा, इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हसन साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम मुज़ाकरात, इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक ये चल रहा है, लोग बात कर रहे हैं मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे। आपने भी डिस्कशन की थी इस हवाले से कि मशरूत मुज़ाकरात होंगे या गैर मशरूत मुज़ाकरात होंगे, लेकिन एक बार फिर से इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की पेशकश की है। मैं तो इसको पॉजिटिव स्टेप देख रही हूँ। आप मुझे बताएं, आप इन मुज़ाकरात की पेशकश को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मुज़ाकरात की पेशकश से ज़्यादा पहले पेशकश की थी गवर्नमेंट ने, जिस पर तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया था कि मुज़ाकरात हम उनसे करेंगे जिनके पास ताकत है। हम हुकूमत के साथ या जो सियासी क़यादत है उसके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो फिर ज़ाहिर बात है हुकूमत खामोश होगी। जो आम एक्सटेंड की थी उसको आगे से तहरीक इंसाफ ने झटक दिया। तो अभी कम अज़ कम कुछ दानिशमंदी का सबूत दे रहे हैं बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी और बाकी दीगर क़यादत भी कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख़्याल से मुज़ाकरात के मामला जो है वो काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है। स्पीकर ऑफिस को मेरे ख़्याल से TORs बनाकर तहरीक इंसाफ जूँ ही पहुंचा देगी तो साथ ही हुकूमत की जानिब से भी उनकी कमेटी को नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो मुज़ाकरात हैं इनके लिए यानी इनका कंडीशनल मुज़ाकरात नहीं है, ये अनकंडीशनल मुज़ाकरात होंगे दोनों तरफ से। हाँ, या फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगर मुज़ाकरात होने हैं तो अनकंडीशनल होने हैं या फिर मुज़ाकरात नहीं होने। तो मेरे ख्याल है मुज़ाकरात हो रहे हैं और अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि मुज़ाकरात में अगर इमरान खान साहब का अडयाला जेल से बाहर निकलना निकाल ही दें तो उसके पीछे कुछ बचता है मुज़ाकरात करने के लिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बहुत कुछ बचता जैसे है। देखिए, जो सियासत में जब सियासी रहनुमा बैठते हैं ना तो ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाते हैं। और हमने देखा माजी में जो हमारी हिस्ट्री है वो यही बयान करती है कि ये चीज़ें हुई हुई हैं। जंगों के जो डिस्प्यूट्स थे दो ममालिक के दरमियान, उनका सोल्यूशन भी मुज़ाकरात के ज़रिए निकल चुका हुआ है। पाकिस्तान का भी जो है कितने कैदी रिहा करवा लिए थे मुज़ाकरात के ऊपर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, तो आफ्टर पोस्ट फॉल ऑफ ढाका। तो और बहुत सी जगह जो कि क्लेम कर चुका था हिंदुस्तान, वो जगह भी वापस ली थी। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमने माजी में देखी चीज़ें हुई हैं। लेकिन इस वक्त तक देखें, मुज़ाकरात के लिए जो तलखियाँ हैं ख़त्म करनी होती हैं। लेकिन एक साइड से हम देखते हैं कि बड़ा अजीबो गरीब किस्म के तीखे किस्म के बयानात जारी कर देते हैं ये तहरीक इंसाफ की क़यादत। तो वो फिर बैड टेस्ट आ जाता है और बैड टेस्ट के बाद फिर हुकूमत वाले कहते हैं जी पहले अपनी नहीं फिर वो कहते हैं पहले अपना ये शौक पूरा कर लो, जो धमकी देते हैं कहते हैं फिर शौक को पूरा कर लो, ठंडे हो जाओ, फिर वापस आ जाओ। नहीं, सिविल नाफरमानी की जो है अब संडे की डेट दी हुई है ना, तो संडे के बाद मंडे भी आना है और मंडे को 190 मिलियन पाउंड का फैसला भी आना है। और 190 मिलियन पाउंड का फैसला, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोल दिया है कि इमरान खान साहब की और बुशरा बेगम की जो सज़ा है वो दीवार पर लिखी साहब दिखाई दे रही है। अगर कोई नहीं पढ़ सकता तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। इमरान खान साहब एक बार फिर नाअहल होंगे इस सज़ा के बाद, और फिर वही बात है कि वो कौंसलर तक मुंतखब नहीं हो पाएंगे। वैसे पहले भी कौंसलर नहीं बन सकते, लेकिन उसके बावजूद फिर अडयाला के चांसलर की मुद्दत भी जो है वो पूरी करने के लिए इनको सज़ा मिलेगी। ठीक है। अच्छा, जो अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कहा है कि संडे तक जो है वो देखेंगे 21 दिसंबर तक दोनों तरफ से मुस्बत एक पेशरफ हो सकती है। आपको लगता है हुकूमत भी इस बार एक संजीदा तरीके से इन मामलात को आगे लेकर चलेगी और पाकिस्तान तरीके से आप भी लेकर चलेगी और इसके बाद एक अच्छा बेहतर सलूशन जो है वो आ सकता है सामने? देखिए, स्पीकर साहब की जो बात है वो आपको क्या ख्याल है कि वो उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल ऑफिस तो कहा, लेकिन स्पीकर साहब हुकूमत के कहने पर ये बयान दे रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो मुज़ाकरात की जो कमेटी है उसके रुकन का बता देता हूँ, हुकूमती कमेटी के जो रुकन कौन होंगे। आई डोंट नो वो सरबराह होंगे या नहीं होंगे, लेकिन वो रुकन ज़रूर होंगे उस कमेटी के। उनका नाम है राना सनाउल्लाह खान।
سچ بتا رہا ہوں. اس کے بعد آپ کو لگتا ہے مذاکرات ہو جائیں گے؟ جی ہو جائیں گے. رانا ثناء اللہ بڑے سنجیدہ، بڑے سینئر پولیٹیشین ہے، بڑے سیزن پولیٹیشین ہے. رانا صاحب جو ہیں وہ جب ان کا انٹیریئر منسٹر کا رول تھا تو بالکل وہ رانا صاحب نے ڈنڈا بھی چلایا، ڈنڈا برسایا بھی، اور ان کو اچھی مرمت بھی کی اور ان کی خاطر اچھی کی تھی انہوں نے بطور وزیر داخلہ. لیکن اب ان کا رول وہ نہیں ہے. نیوٹرل لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے تو نیوٹرل ہے دوسرے کو سن بھی سکے نا. تو دیکھیں کہ وہاں سے اگر بیٹھتے ہیں اسد قیصر صاحب تو وہ نیوٹرل ہیں. ظاہر بات ہے دو فریق بیٹھیں گے نا. کام لوگ ہمبل ہیں جی. رانا ثناء اللہ صاحب بھی جب ہمبل ہونے کو آئے تو بہت زیادہ ہمبل ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ٹیڑے ہونے کو آئے تو پھر بڑے ٹیڑے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن رانا صاحب وہ آدمی ہیں جس کو آپ توڑ نہیں سکتے. رانا صاحب کے اوپر جھوٹا منشیات کا مقدمہ بنا، لیکن اس کے باوجود رانا صاحب نے جب پہلی پیشی پر آئے تو انہوں نے کہا کہ میرا ٹیسٹ کریں، اگر میں سگریٹ بھی آ جائے میرے بلڈ ٹیسٹ کے اندر تو میں وداؤٹ ٹرائل سزا کے لیے تیار ہوں. اور انہوں نے کہا عمران خان کا بھی ٹیسٹ کریں، اس ٹائم پرائم منسٹر تھے. انہوں نے کہا اگر اس میں کوکین نہ آئے تب بھی میں بغیر جو ہے ٹرائل کے سزا کے لیے تیار ہوں. یہ پہلا بیان دیا تھا اس ٹائم جب کہا جا رہا تھا کہ رانا صاحب کو سزائے موت کی سزا ہو جائے گی. اس ایشو کے بعد جب ان سے منشیات برآمد کا کیس بنا تھا ان کے اوپر. تو یہ رانا ثناء اللہ بڑے مضبوط اعصاب کے آدمی ہیں. تو مذاکرات میں مضبوط اعصاب کا شخص ہی بہتر طریقے سے ایک سائڈ کی، ایک فریق کی نمائندگی کر سکتا ہے. میرے خیال کے مطابق تحریک انصاف کے اندر بھی سنجیدہ لوگ موجود ہیں جو کہ مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اور پولیٹیکل وزڈم تلاش کرنے کے لیے میرے خیال سے وہ افیکٹو ہو سکتے ہیں. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب دونوں اطراف سے بیٹھتی ہیں دونوں سائڈس تو ماحول کیا بنتا ہے. اگر تو 190 ملین پاؤنڈ میں جو سزا ہوگی جو کہ عدالت کی جانب سے ہوگی کیونکہ وہ کیس منڈے کو، تو اس کے بعد اگر یہ اس کو ختم کرنا چاہیں مذاکرات کو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کیس تو پرانا چل رہا ہے نا. مذاکرات کی بات تو بعد میں آئی ہے. اور بات تو گھوم پھر کے وہیں آ جائے گی نا کہ دے وانٹ کہ عمران خان صاحب کو چھوڑا جائے. نہیں، عمران خان صاحب کو کس دیکھیں کرائم کمٹ ہوا ہے نا. اب این سی اے نے پیسے دیے تھے، این سی اے کے پیسے جو ہے وہ انہوں نے حکومت پاکستان کو دیے. یہ پرائم منسٹر تھے، بینگ اے کسٹوڈین انہوں نے کیا کیا، کیبنٹ کو سربراہ ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے کیا کیا رولز کو امینڈ کر کے اس کو منظور کیا، اور جو پیسہ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ نمبر 1 میں آنا تھا وہ پیسہ اٹھا کے سپریم کورٹ میں ایڈجسٹ کرا دیا جو کہ پے ایبل تھا ملک ریاض صاحب کا. یہ کیا انہوں نے. تو پھر اس کے بینیفیشری بھی عمران خان صاحب ہیں. انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کا جو دیا اس کے عوض القادر ٹرسٹ کی 240 کنال اراضی اور پھر اس کے اوپر تعمیرات وہ لے لی. پھر جو ٹرسٹ بنا تھا وہ ٹرسٹ بھی انہوں نے ان کے نام پر ہے، ان کی اہلیہ کے نام پر ہے. تو جو بینیفیشری ہوتا ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے کیس میں سزا تو اسی کو ملنی ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے بات کی بڑی انٹرسٹنگ کہ پی ٹی آئی میں کچھ بیڈ ٹیسٹ بھی ہے جس کی وجہ سے چیزیں خراب بھی ہو جاتی ہیں سم ٹائمس. جیسے ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف نے سلمان احمد صاحب کو جو اس بات پر صرف نکال دیا کہ انہوں نے ٹویٹ کی وہ ابھی بھی نکال دیا. ہاں تو ہاؤ یو سی دس تھنگ؟ ویسے تو سلمان احمد کے ساتھ جو ہوا خوشی بڑی ہو رہی ہے. دیکھیں کسی کا بھی نیریٹو تو ہو سکتا ہے، ہر ایک کا اپنا نیریٹو ہو سکتا ہے. وہ شخص قابل اسی تھا. اچھا ہاں وہ اسی قابل تھا. چلیں تو وہ ہی واز اے ورتھی آف اٹ. بہت اچھا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی کسی کو نکالا تو وہ اس سے بھی اچھا کیا. ہاں اس سے بھی کوئی 10ویں درجے کا آدمی ہے وہ. تو ٹھیک ہے جو اس کے ساتھ ہوا وہ ڈیزرو کرتا تھا، اور پی ٹی آئی میں سے اس طرح کے گندے انڈوں کو باہر نکالنا چاہیے. چلیے اچھی بات ہے. اچھا جی ایچ ٹی حملہ کیس پر جو فیصلہ سامنے آیا ہے، فردر جرمائد ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ معاملہ کسی منطقی انجام تک پہنچنے جا رہا ہے اور چیزیں کنکلوڈ ہونے جا رہی ہیں؟ آپ نے کہا فیصلہ سامنے آیا، فیصلہ سامنے آ چکا ہو تو پھر کیس تو کنکلوڈ ہو گیا نا. مطلب فردر جرمائد ہو گئی ہے. فردر جرمائد ہو گئی ہے، اس کو انڈائٹمنٹ کہتے ہیں. جی بالکل ہوگی ہے جی. اور اس میں ابھی تو ٹرائل چلنا ہے. فردر جرم جب عائد ہوتی ہے اس کے بعد ٹرائل چلتا ہے. یہ تو بڑا سالڈ کیس ہے. سالڈ کیس ہے جی. 9 مئی جو ہے نا، اصل تو سارا جو مسئلہ ہے تحریک انصاف کی جو بربادی اس نے خود شروع کی ہے وہ تو 9 مئی کے بعد کی ہے. ریاست کے اوپر حملہ آور ہوئی. اور دیکھیں یہ کام پولیٹیکل پارٹیز کا تھا نہیں. سیاسی جماعتیں اپنا احتجاج کرتی ہیں، ان کو رائٹ ہے احتجاج کرنے کا، لیکن ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کے اوپر حملہ کر دیں اور ریاست کو تہس نہس کر دیں. ویسے آپس کی بات ہے، جو سول ڈس اوبیڈینس ہے یہ کیا کیس ہے؟ یہ کیا کیس ہے؟ یہ کس کے خلاف ہے؟ کہ یہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے خلاف ہے، یہ چیف آرمی اسٹاف کے خلاف ہے؟ یہ پاکستان کے لوگوں کے خلاف ہے نا.
اور پاکستان کے خلاف ہے. تو اب دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف نام ہے جنہوں نے پی ٹی آئی نے امریکہ کے اندر اپنا ایک سیمینار کرایا جس میں کہا گیا, مطالبہ کیا کہ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائے امریکہ, سینکشنز کی بات کی. اب وہ پاکستان کے میزائل پروگرام کے اوپر سینکشنز لگا رہا ہے امریکہ, اور اس پہ پی ٹی آئی سیلیبریٹ کر رہی ہے. سیلیبریٹ کر رہی ہے جی, سیلیبریٹ کر رہی ہے. تو پھر یہ محب وطن ہے. سوال اٹھتا ہے نا پھر آپ یہ سوال تو اٹھا سکتے ہیں اس جماعت کے اوپر کہ پھر آپ اپنے نام کے ساتھ پاکستان کیوں لگاتے ہیں, پھر تحریک انصاف لگا لیں. پاکستان ہے تو عمران ہے, عمران ہے تو پاکستان ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں خان ہے تو پاکستان ہے. ایک ہی بات ہے نا. یہ شاندانہ گلزار صاحبہ نے کہا تھا. تو شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں, ویسے انہوں نے آج تک اس بات پر معافی مانگی ہے؟ نہیں مانگی. معافی کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے 9 مئی کے معاملے کے اوپر معافی نہیں مانگ کر رہے ہیں. وہ ویڈیوز دکھاؤ میں تب معافی مانگوں گا. جی ویڈیوز تو دکھا چکے ہیں نا, سی سی ٹی وی فوٹیجز تو میں نے خود ٹویٹ کی ہوئی ہے. نہیں مان رہے تو مطلب ڈھیٹ ہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں, یا ہٹ درمی دکھا رہے ہیں. نہیں آپ بتائیں نا, میں پوچھ رہا ہوں, آپ بتا رہے ہیں, میں سوال پوچھ رہا ہوں, میرے تو یہی رائے ہے. میں تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, میری تو یہ رائے ہے. ہٹ درمی ہے, یہ دونوں ہیں. یہ بدتمیزی ہے. یہ بدتمیزی بھی ہے, یہ ایک یعنی میں نہ مانوں والی ایک گردان وہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. حقیقت میں ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے جس سے اپنی جو غلطی سے انسان نہیں سیکھتا, اور جو غلطی کے اوپر دندناتا ہے تو وہ پتہ کون ہے, وہ کس کی صفت ہے؟ یہ آپ بتائیں. ابلیس. میں کوئی ایسا ورڈ نہیں بولوں گی یہ پہ لوگ مجھے بعد میں پکڑے. یہ ابلیس کی صفت ہے. دیکھیں انسان سے غلطی ہوئی, آدم سے, آدم نے معافی مانگی, پھر اللہ تعالیٰ نے امتحان. چلے ابھی عمران خان صاحب بھی اور عمران خان کی پارٹی بھی کہہ رہی ہے مذاکرات کریں. اوبویسلی وہ کسی طرف جا رہے ہیں, تبھی تو وہ بات کر رہے ہیں, ابھی تو وہ اسٹیپ ڈاؤن بھی کر رہے ہیں, ادروائز تو وہ نہ کرتے. اسٹیپ ڈاؤن کہاں سے کر رہے ہیں؟ جہاں سے بھی اپنی پوزیشن سے. اچھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے, آپ حملہ بھی اسٹیبلشمنٹ پر کرتے رہے, پھر آپ نے کہا مذاکرات بھی اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے, اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہم مذاکرات نہیں کریں گے, تو اب انگور کھٹے ہیں تو لہٰذا اب ہم حکومت سے مذاکرات کریں گے. چلیے کسی سے تو کر رہے ہیں نا, آپ تو یہی چاہتے تھے نا کہ حکومت سے مذاکرات کریں نا جی, کریں مذاکرات کریں. آپ اس پہ بھی جی میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے دانشمند لوگ پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں جو کہ تصادم کی طرف نہیں جانا چاہتے. اپریسیشن نہیں ہو رہی کس کی کہ وہ مذاکرات کی طرف آ گئے, یہ تو آپ چاہتے تھے. نہیں مذاکرات کی طرف آ گئے ہیں نا, بس ٹھیک ہے. تو جب وہاں سے انکار ہوا تو آئے ہیں نا, جب رستہ بند ہو گیا, بند گلی میں پہنچ گئے, وہ اپنی فائنل کال ایگزاسٹ کر چکے ہیں, ٹھیک ہے, اب آ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی اب ہم جو ہے وہ سول نافرمانی. دیکھیں یہ جو سول ڈس اوبیڈینس ہے, یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی یہ جو کال ہے اس کو لوگوں نے اپریشیٹ کرنا ہے, اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکنا ہے؟ ابھی تو کہہ رہے ہیں ریمیٹنس نہ بھیجیں, پھر ہم بعد میں کہیں گے جی دوسرے فیز میں ہم کہیں گے بل نہ جمع کرائیں. کوئی بھی شخص اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ بل جمع نہ کرائے, بجلی بھی کٹائے اور جرمانے لگوائے, اور پھر جب وہ میٹر اتار کے لے جائیں تو پھر اس کی فیس الگ دے کر اس کو دوبارہ لگوائے. بہرحال پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے مان لیا کہ مذاکرات کے لیے تیار ہے, چاہے جو بھی سچویشن بنی ہے. حسن صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین آپ آزاد ڈیجیٹل دیکھتے رہیں, انشاءاللہ سی یو ان ادر پوڈ کاسٹ. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.